ویسٹ میں. مفتی خرم اقبال رحمانی صاحب، حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذہانت اور فطانت سے متعلق ایک سوال کرنا چاہتا ہوں. آپ کی وہ رائے جس کی تائید میں وحی الہی نازل ہو گئی، اللہ اکبر، کہ عمر درست ہے، عمر صحیح ہے، اس کے حوالے سے کچھ ارشاد. بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ، جیسے کہ قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ مراد رسول ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے آپ کو خاص طور پر دعاؤں میں مانگا. سبحان. اور جن کو اللہ کے رسول نے مانگا ان کی شان بھی اللہ کے رسول نے خود بیان بھی فرمائی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کئی احادیث مبارکہ خاص آپ کی فضیلت میں، آپ کے اوصاف میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمائی، جس میں ایک یہ بھی ہے کہ حضور نے فرمایا لو کان بعدی نبی لکان عمر، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتا تو عمر ہوتا. یعنی نبیوں کی جو شان، اوصاف، کمالات، جو علم، ذہانت، فطانت جو اللہ نبیوں کو خاص طور پہ عطا فرماتا ہے، وہ اللہ نے میرے اس غلام حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرما دی ہے. اچھا، کچھ چیزیں ودیعیت تو ہوتی ہیں، موجود تو ہوتی ہے، لیکن ان صلاحیتوں کو نکھارا جاتا ہے. جیسے ہیرا ہوتا تو ہیرا ہے، مگر اسے تراش کر خوبصورت بنایا جاتا ہے. تو یہ صلاحیتیں حضرت عمر فاروق میں بجا طور پر تھیں، اللہ نے عطا فرمائی تھی، اور رسول اللہ نے نگاہ نبوت سے دیکھ لیا تھا، جبھی تو عمر کو مانگا. یہ چاروں ہیرے تھے نا، یہ تو منتخب شدہ تھے. بالکل. تو پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو ایسا تراشا کہ آج تک اس کی چمک مسلمان اور غیر مسلم سب کی آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے. صحیح بات. سب حیران و پریشان ہیں ان کی چمک دمک کو دیکھ کر کہ کیا تراشا ہے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے، کہ 1450 سال گزر گئے مگر اس کی چمک آج بھی ماند نہیں پڑی ہے. آج بھی لوگ ان سے اکتساب فیض کر رہے ہیں. آپ کی بات کہ 1450 سال پہلے قوانین جو آپ نے روح شناس کرائے، آج کا قانون دان حیران ہے. بالکل. کہ اتنی عقل اور اتنی ذہانت آپ کے پاس. تو وہ تمام تر اوصاف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آ کر اور آپ کی تربیت میں آ کر وہ سارے کے سارے اپنے کمال کو پہنچے. اور اس کا اظہار ایسے بھی ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام، جیسے قبلہ مفتی صاحب نے بھی ارشاد فرمایا کہ جب اپنی رائے کا آپ اظہار فرماتے تو احادیث مبارکہ میں ہے کہ صحابہ کرام کی رائے ایک طرف اور حضرت عمر فاروق کی رائے ایک طرف ہوا کرتی تھی. اور ابھی آپ نے یہ ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے وہی نہیں آئی، لیکن اللہ نے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کرم فرمایا کہ جو وہی آنے والی ہے وہ ایک الہامی کیفیت میں عمر فاروق کی رائے میں تبدیل ہو گئی، اور حضرت عمر فاروق وہی رائے دے رہے ہیں جس طرح وہی آنی ہے. اللہ. تو آپ کی جو رائے ہے وہ وحی کی موافقت میں آ گئی، من وعن، ویسے ہی من وعن آ گئی. ٹھیک ہے، تو وہی تو من جانب اللہ آنی آنی ہے، لیکن آپ کی زبان سے بھی وہ کلمات نکل گئے اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کرم سے، رسول اللہ کے فیضان سے، کہ آپ کی وہ بات قرآن کی موافقت میں آ گئی. اس لیے آپ کا لقب ہو گیا الموافق رأیہ بالوحی والکتاب. اور صرف قرآنی آیات ہی نہیں بلکہ رسول اللہ کی کئی احادیث بھی ایسی ہیں کہ عمر فاروق نے وہ بات کہی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہی بات ارشاد فرمائی، تو موافقت پیدا ہو گئی. یہ حضور کی نگاہ کا فیضان تھا. اچھا، 3 باتیں خاص طور پہ سیدنا عمر فاروق نے ارشاد فرمائی. ویسے تو علامہ سیوطی علیہ رحمت نے 20 آیات مبارکہ ایسی لکھی ہیں جہاں ان کی رائے کی اور قرآن کی موافقت ہوئی، مگر 3 مقامات خاص سیدنا عمر فاروق نے ذکر کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت، آپ فرماتے ہیں کہ 3 باتیں ایسی ہیں جس میں رب کے کلام نے میری موافقت فرمائی. اس میں سے ایک ہے مقام ابراہیم کو مصلی بنانا. آپ نے فرمایا تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لو اتخذنا مقام ابراہیم مصلی، یا رسول اللہ کیا یہ اچھا ہو کہ ہم مقام ابراہیم کو بطور مصلی بنا لیں؟ کیا بات. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید فرقان حمید میں آیت نازل فرمائی واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، یہی الفاظ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس کو مصلی بنا، اور آج تک وہ مسلمانوں کے لیے مصلی بنا ہوا ہے. تو حضرت عمر فاروق. پھر اسی طرح جو امہات المؤمنین تھیں ان کے لیے آیت حجاب خاص طور پر حضرت عمر فاروق نے کہا یا رسول اللہ ہر نیک اور فاجر جو ہے وہ امہات المؤمنین سے گفتگو کر لیتا ہے، تو کیا ہی اچھا ہو کہ آپ کی جو ازواج ہیں وہ پردے میں رہا کریں. تو اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن مجید میں آیت نازل فرمائی وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَاب، کہ ازواج مطہرات سے اگر کوئی چیز مانگنی ہو تو حجاب کے پیچھے سے مانگو، براہ راست گفتگو کرنے کی اجازت نہیں. پھر ایک معاملہ، ایک حدیث مبارکہ میں ایسا ہے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جب اپنی ازواج سے کچھ ناراض ہوئے تو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فرمایا کہ اگر آپ ان کو طلاق دے دیں تو اللہ تعالیٰ اس سے بہترین بیوی آپ کو عطا فرمائے گا.
تو اس میں بھی آیت مبارکہ نازل ہوئی. اور دوسرا جو قبلہ مفتی صاحب نے واقعہ بدر کی طرف اشارہ فرمایا, اس حوالے سے بھی اللہ سبحانہ و تعالی نے حضرت سیدنا عمر فاروق کی جو رائے تھی جو وہی نازل ہوئی وہ اس کی موافقت میں نازل ہوئی. تو تقریباً 20 مقامات ایسے ہیں قرآن مجید کے جہاں حضرت عمر کی جو رائے تھی قرآن کی آیتیں بھی ویسی ہی نازل ہوئی. بہت بڑی بات ہے یہ, مطلب یہ آپ کسی کی ذہانت کا عالم دیکھیے کہ اس کی رائے سے موافقت ہو رہی ہے اللہ کی رائے, اور پھر تائید میں اتر رہی ہے. اور اگر غور کیا جائے تو بہت ساری آرا اپنے اس حوالے سے دو باتیں مزید میں صرف ارشاد کرنا. ایک سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو خلافت ہے نا, اس کے حوالے سے بھی جو رائے پیش کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. قرآن مجید فرقان حمید کے جمع و تدوین کے حوالے سے رائے پیش کرنے والے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو اگر وہی نازل ہو رہی ہوتی تو عین ممکن ہے جس طرح سرکار نے فرمایا کہ ان کی زبان پہ حق بولتا ہے, تو آپ یہ سمجھے کہ یہ جو ان کے الہامی کلمات ہیں یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالی کی تائید اس میں شامل ہے, ابو بکر صدیق کو خلیفہ بنانے میں بھی اور قرآن مجید فرقان حمید کو کتابی شکل میں جمع کرنے میں. بہت خوب, سبحان اللہ سبحان اللہ.